پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ دنیا میں بدنام نہیں ہے. یہ ایک کمپین ہے، ایک چونکہ ایک اسٹریٹجک انٹیلیجنس پرووائڈر ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان دنیا کے گلوب پہ ایسے خطے میں ہے جو اسٹریٹجکلی امپارٹنٹ ہے. اس کی پراکسیمیٹی ٹو افغانستان، ٹو سینٹرل ایشین ریپبلکس، ٹو کیسپین سی، ٹو پرشین گلف، یہ گیٹ وے ہے مڈل ایسٹ کا، ساؤتھ ایشیا وغیرہ. تو اس لیے پاکستان ٹارگٹ بنتا ہے دشمنوں کا. سو اس کو بدنام کرنے کے لیے انڈیا میں بھی کچھ ہو جاتا ہے تو فوری طور کے اوپر آئی ایس آئی کے اوپر ہوتا ہے. آئی ایس آئی جو ہے ہمارا ایک قابل فخر ادارہ ہے، اور اس کی جو ہیومن انٹیلیجنس ہے اس کی جو ہے وہ اس کا ایک سٹرونگ پوائنٹ ہے. اور ہیومن انٹیلیجنس بہت ضروری ہوتی ہے، جو سی آئی اے کی بھی کمزوری ہے. آپ دیکھیں کہ دوسری جنگ عظیم میں 1941 کے اندر جب پرل ہاربر کے اوپر جاپانیوں نے اٹیک کیا تو امریکن انٹیلیجنس کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور جاپانی جہاز 33 جہاز ان کے شپ، بحری شپ 200 کلومیٹر نزدیک آگے بندرگاہ کے، اور وہاں سے 350 جہازوں نے اٹیک کیا، اور انہوں نے امریکہ کے 18 جہاز بحری جہاز تباہ کیے، 200 ہوائی جہاز تباہ کیے، اور 2000 بندے اس میں ہلاک ہو گئے. تو امریکہ کی پوری قوم ایک سکتے میں آ گئی، چونکہ انہوں نے ہیومن انٹیلیجنس پلانٹ تو کی ہوئی تھی جاپان میں، اور جاپانیوں کے کوڈ بھی انہوں نے توڑے ہوئے تھے، لیکن ان کو پتا تھا اور انہوں نے چند دن پہلے نئے کوڈ بنا لیے، اور اس طرح ان کو وہاں ہزیمت اٹھانا پڑی. آئی ایس آئی کا پاکستان کے اندر ایک بڑا اہم رول ہے. آئی ایس آئی ہمارے پاس ایک ایسٹ ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کی کچن کے اندر نائف ہے، اس سے آپ سبزی کاٹ لیں یا کسی کو جا کے سٹیب کر دیں. یہ ہم نے اس ادارے کے استعمال کے اوپر سوچنا ہے، اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ان اداروں کو آئینی طور پہ اتنا تحفظ ہو کہ جب کوئی ڈکٹیٹر آ کے ان کو غلط رستے پہ لگا کے مس یوز کرنا چاہے تو ان کے پاس کوئی آئینی تحفظ ہو جس کی وجہ سے یہ ایسے نہ کر سکے. دیکھیں نا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ کے دو پہلو ہیں. ایک تو فیصلے کی نوعیت، اور نمبر 2 کہ فیصلہ اس اجلت میں کیوں کیا گیا اور پھر اس میں چینجز کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی. فیصلے کی نوعیت تو جو یہ ہے کہ آپ اس کو انٹیریئر منسٹر کے لیے رکھنا بالکل غلط ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کا کنٹرول نہیں ہے، اور پرائم منسٹر کو جو ایڈوائزر ہیں وہ بتا نہیں سکے. مطلب پرائم منسٹر کے ساتھ ایک کمپیٹنٹ پرنسپل سیکرٹری، ایک ان کے ساتھ ایک جنرل ہیں جو کہ سیکورٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کے ساتھ اور وزراء ہے، تو دے ہیو ٹو ٹیل ہم کہ نہیں سر یہ ایسے نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر اور ڈیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے. تو ایک تو وہ بات ہے کہ ان لوگوں کی کیا انپٹ تھی اور یہ فیصلہ کیسے ہو گیا ایٹ دی ڈراپ آف دی ہیٹ. اور اس کے اوپر دیکھیں نا، ڈیسیژن میکنگ ایک پروسیس ہوتا ہے. ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس کے لیے آپ مہینے لگ جاتے ہیں، کئی دفعہ سال لگ جاتے ہیں اگر لانگ رن پالیسیز چینجز کرنی. اس کے اوپر سٹڈیز ہوتی ہیں، برین سٹارمنگ ہوتی ہے، اس کے اوپر کوشچنز کاؤنٹر کوشچنز ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپشنز ورک آؤٹ کی جاتی ہیں، پروز اینڈ کانز دیکھے جاتے ہیں، کنسلٹ کر کے پھر آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، کیبنٹ ہے. یہ چھوٹا فیصلہ نہیں ہے، ان کو کر کے پھر آپ کے پاس ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ ہے جس کے اندر چاروں سروسز چیفز ہوتے ہیں، چیف آف چیئرمین کے علاوہ 3 سروس چیف ہوتے ہیں، انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے، ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے، فارن منسٹر ہوتا ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے تو پھر آپ کریں، سوچ کے فیصلہ کریں، ایسا فیصلہ کریں کہ دور رسو. تو ایک تو یہ پہلو تھا. دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ نے جب اس کو کیا تو پھر آپ کولڈ فیٹ ہو گئے کہ آپ نے تو یہ غلط کیا ہے، تو پھر اس کی ایک مختلف انٹرپریٹیشنز آنے لگیں. اس سے کیا نقصان ہوا ہے؟ نقصان یہ ہوا ہے کہ قیادت کے اوپر اس کا فال آؤٹ ہے کہ لوگ کہیں گے یار قیادت تو شیکی ہے، یہ تو ہماری لیڈرشپ جو ہے یہ تو غلطی میں پتہ نہیں کیا کر سکتی ہے، کل تک یہ جنگ کا غلط فیصلہ نہ کر دیں، کل تک یہ اور کوئی فیصلہ نہ کر دیں. اس سے ہمیں اپنی حکومت کو مضبوط بنانا ہے. اس وقت جتنے زیادہ گمبھیر خطرات ہیں ان کے لیے ہمیں ٹاورنگ سٹیچر کی قداور شخصیات کی ضرورت ہے، جن کے اندر ویژن ہو، جن کے اندر ڈیپتھ ہو، جن کے اندر حوصلہ ہو، جو اہل بصیرت ہوں، جن کی جو دماغ کی بینائی ہے وہ یہ دیکھ سکے کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یو نیڈ ٹو نو، مطلب بفور دی کلاؤڈز اپیئر یو شوڈ بی نوئنگ کہ ایک طوفان آنے والا ہے.
دیکھیں میرا تو خیال میں یہ ان ایفیشنسی ہے، یہ کوئی ایسی ایک تو بیرونی دباؤ تو ہے ہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اندرونی نااہلیت ہے، کیونکہ جب آپ کے اندر لیڈرشپ کرائسس ہوں اور لوگوں کو ادراک نہ ہو، اسٹیٹ اپریٹس کے فنکشن کرنے کا پتہ نہ ہو، تو آپ اتنی اجرت کے اندر ایک اتنا بڑا ادارہ جس کی انٹرنیشنل ڈائمینشنز ہیں اس کو آپ فوری طور کے اوپر ایک ایسے وزارت کے نیچے کر رہے ہیں جس کے اندر وزیر بھی نہیں ہے، ایک مشیر ہے، اور اس کا یہ سکوپ آف ورک بھی نہیں ہے، چونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ISI 90% ایکسٹرنل تھریٹ سے ڈیل کرتی ہے، اور اس ساری تھریٹ کے نچوڑ کے اوپر جس کو ہم تھریٹ پرسیپشن کہتے ہیں، یہ اس کو ہائپوتھائز کرتے ہیں کہ جی آپ کو خطرات ملک کے اندر اندرونی کیا ہیں، بیرونی کیا ہیں، اور اس کی ساری جو پھر کاپیاں ہیں وہ فیڈ ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر آپ کی رسپانس بنتی ہے، حکومت اپنی اسٹریٹجی تیار کرتی ہے، اس کی کئی کاپیاں فارن آفس کو رپورٹس کی جاتی ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، اکنامک فرنٹ کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے، پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے، اور ملٹری فرنٹ کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے اداروں کو بچایا جائے، ان کو اور مضبوط کیا جائے، ان کے اندر ان کو غلط مس یوز نہ کریں، اگر آپ مس یوز کریں گے تو پھر آپ دشمن کے جال میں پھنس رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان اداروں کے اندر جو لوگ پوسٹ کرنے ہیں وہ بڑی سوچ کے کیے جائیں، ان اداروں کے سربراہ کمپیٹنٹ آنےسٹ لوگ ہونے چاہیے، مین آف انٹیگریٹی، اور چونکہ ادارے جو ہیں انسانوں سے بنتے ہیں، اور اگر اس کے اندر آپ سپرسیڈڈ آفیسرز بھیج دیں گے، ایسے لوگ بھیجیں گے جو آپ کے مختلف جگہوں کے اوپر سے ریجیکٹ ہو کے آئے ہیں، تو پھر ادارے کی ایفیشنسی کے اوپر فرق پڑے گا۔ دیکھیے امریکہ نے تو پچھلے کئی دنوں سے، بلکہ میں کہوں گا کئی ماہ سے، ان کے میڈیا نے بھی ایک یہ لانچ کیا ہوا ہے کیمپین، ان کی گورنمنٹ کے ادارے بھی جو ہیں وہ گاہے بگاہے جو ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ اس میں ISI ملوث ہے، افغان کانفلکٹ میں یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں ملیٹنٹس، ان کو ISI آنکھیں بند کر لیتی ہے، فوج آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ یہ تو ان کے پرنٹ میڈیا میں بھی آ چکا ہے، اور اس پر CNN نے، آپ کو اگر یاد ہوگا تو آج سے 6 مہینے پہلے 2 بہت ہی تفصیلی پروگرام 2 قسطوں میں چلائے تھے جس پہ انہوں نے ہماری فوج کو ملوث کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس چیز کو تو رد نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے یہ الزامات ہمارے اوپر لگائے ہیں۔ اب اس چیز کو اب کیسے پبلک میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ جی CIA کا کیا رول ہے؟ اب اپنے اداروں کو تو لوگ جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں، اب CIA کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ISI اس کو کاؤنٹر کر سکتی ہے یا کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے، CIA سے ہماری فوج تو نہیں لڑ سکتی ڈائریکٹ۔ تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کی اپنی ہی آپس میں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، یا کشمکش چل رہی ہوتی ہے، یا ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ورلڈ وائڈ فینومنا ہے، اس میں پاکستان کو تو میں نہیں کہوں گا۔ حال بتائیے کہ پرائم منسٹر اب جب امریکہ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے کسی ایڈوائزرز نے یا ان کے پلانرز نے ان کو اس خدشات سے دور کرنے کے لیے کہ یہ ان سے سوال نہ کیا جائے، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنے نیچے لے آئیں تاکہ ان کے امریکنز کے جو خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ کہ ادھر وہ جا رہا ہے واشنگٹن، اور جانے سے پہلے یہ آرڈر کر دیا کہ ISI جو ہے وہ پرائم منسٹر کے وہ جو ہے جو اس کا سیکریٹریٹ ہے وہاں سے اس کو ہٹا کر کے اور انٹیریئر کے حوالے کر۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ امریکنوں کو یہ بتانا چاہتے تھے، امریکنوں کو جو چیز بڑی تکلیف دے رہی ہے وہ ISI ہے جی، کہ جی ISI کا رول جو ہے اس میں روگ ایلیمنٹس ہیں، یہ جا کر کے طالبان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا، اور تو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جی وہ تو ہم نے فوج کے قبضے سے لے کر کے، آرمی کے قبضے سے لے کر کے، ان کے کنٹرول سے لے کر کے اب وہ انٹیریئر میں آ گیا ہے، انٹیریئر میں سویلین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے، اور یہ اب وہ جو کچھ بھی یہ کرتے رہتے تھے وہ اب نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس لیے یہ بنا، ٹائمنگ بڑی سگنیفیکنٹ ہے اس کی جی۔ مگر آپ نے دیکھ لیا ود ان آورز اس کو کینسل کیا، اس نوٹیفیکیشن کو، تو اس سے ایک اور بات ثابت ہو گئی ہے جو بہت شرم کی بات ہے۔ یہ جو پہلے نوٹیفیکیشن تھا یہ پرائم منسٹر کے اپروول سے ایشو ہوا ہے نا، تو گھنٹوں کے اندر پرائم منسٹر اپنا مائنڈ کیسے چینج کر دیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے، صاف واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، صاف ظاہر ہو گیا
کہ اس ملک میں حکومت کون کرتا ہے. حکومت سویلین نہیں کرتا, حکومت کوئی اور کرتا ہے, جس نے پرائم منسٹر کے آرڈر کو, کوئی معمولی آرڈر نہیں تھا, بہت امپورٹنٹ آرڈر تھا, جس کا تعلق ISI کے ساتھ ہے, IB کے ساتھ ہے, ریورس ہو گیا. کس نے ریورس کروایا؟ کس نے ریورس کروایا جی؟ وہ اصل حکومت کرتا ہے پاکستان میں.